جاننا چاہیں گے اسد حفیظ کیانی صاحب کہ کل میرے ایک دوست سے میرے قطر میں ہوتے ان سے میری بات چیت ہو رہی تھی، تو ان کا یہ ایک سٹانس ہمارے سامنے آیا کہ بھائی لاٹ آف پاکستانی بیگنگ دیئر. تو مجھے یہ میرے لیے حیرت کی بات ہے، میں کہا یار ان کو ٹائم اتنا کہاں سے ملتا ہے کہ وہ جا کے اس میں. انہوں نے کہا کہ جو آزاد ویزے، جو وزٹ ویزے کے اوپر جو لوگ یہاں پہ آتے ہیں وداؤٹ جاب کی سرچ کے لیے یہاں پہ آتے ہیں، پھر ان کے بعد جب یہاں پہ کوئی اور سورس نہیں ہوتا پھر یہ ان کے لیے بہترین سورس ہوتا ہے. تو کیا سجیسٹ کریں گے کہ جن ٹریڈز میں آپ لوگوں کو یہاں سے باہر بھیجتے ہیں ٹیچ اینڈ ٹرین کرنے کے بعد کیا پروسیس ہوتا ہے اس کا؟ جی وہ ایسے ہوتا ہے جی کہ کمپنیز کے جو ڈیلیگیشن آتے ہیں وہ سلیکشن کرتے ہیں، ہمارے ٹریڈ سینٹر بنے ہوئے ہیں، وہاں پہ بچے آتے ہیں، ٹیسٹ دیتے ہیں، جو کلیئر ہوتا ہے وہ جاتا ہے. اور یہ جو بیگنگ والا پرابلم ہے نا جی، یہ ہمارے اب کسی ایک علاقے کا نام نہیں لینا چاہیے، اوور آل ہمارے حکمرانوں کی یہی پالیسی ہے، تو پھر نیچے تک بھی یہی چل رہا ہے. تو عام بندہ بھی جب عمرے پہ بھی جاتا ہے وہ بھی بیچارے جا کے وہاں پہ تو یہ شروع کر دیتے ہیں. وزٹ ویزے پہ یو اے ای میں یا قطر میں جاتے ہیں، وہاں پہ بھی یہ ہو جاتا ہے. لیکن جو ہم مین پاور ایکسپورٹر ہیں، ہمارا بھیجا ہوا کوئی بندہ اس میں ملوث نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تو سیدھا کمپنی میں جاتا ہے، کمپنی کھانا دیتی ہے، اس کو رہائش دیتی ہے، کام پہ لے کے جاتی ہے. تو یہ جو بیچارے خود وہاں پہ جاتے ہیں جابس ڈھونڈنے کے لیے وزٹ ویزوں پہ، ان کا یہ ایشو چل رہا ہوتا ہے جی. تو باقی اسد صاحب ایک اور چیز ہماری، کیونکہ بہت سے لوگ آپ کے اس پروگرام کو دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، اور بہت کچھ چیزیں لرن بھی کر رہے ہیں، کیونکہ بہت انفارمیٹیو پروگرام آج کا یہاں پہ ہمارا ہے، اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو ہماری آج کل کی پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے، جو اکانومک کنڈیشن، اکانومیکل جو یہاں پہ کرائسس ہیں، اس کو نکلنا چاہتے ہیں، اس کو اوور کم کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ اسپیشل پروگرام ہے. حفیظ صاحب، ہمارے جو سننے والے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ ایک بچہ جس نے میٹرک کیا ہے ہارڈلی، جس نے انٹر کیا ہے، جس نے گریجویشن کی ہے یا جس نے ماسٹرز کی ہے، تو کیا ایسے بچے باہر سیکیورٹی کے علاوہ بھی کوئی ایسی اپرچونیٹیز ان کے لیے ہوتی ہیں؟ جی میں ذرا اویئرنیس کے لیے ذرا بتا دوں سر کہ جتنے ویزے آتے ہیں وہ جب ہماری پرمیشن ہوتی ہے، گورنمنٹ آف پاکستان پرمیشن دیتی ہے ہمیں، تو وہ ڈی جی بیورو آف امیگریشن کی ویب سائٹ پہ آ جاتے ہیں. اب بھی تقریباً 2.25 لاکھ جابس وہاں پہ اویلیبل. تو جو بھی بچے یہاں سے جانا چاہیں وہ ڈی جی بیورو آف امیگریشن کی ویب سائٹ وزٹ کریں. وہاں پہ ہر ایجنسی کا نام ہوتا ہے، اس کے پاس جو جابس ہوتی ہیں، ہر چیز لوگوں کے پاس جائیں. وہ جو بعض ایجنٹ جو ہیں، یہ جو کشتیاں الٹ جاتی ہیں، بعض بیچارے بارڈر پہ مارے جاتے ہیں، وہ انلیگل مائگریشن جو کرواتے ہیں. جو ہم لوگ جو ہیں، ہم گورنمنٹ کے لائسنس یافتہ لوگ ہیں، اور ہماری جو ہوتی ہے بالکل سیکیورٹی کے ساتھ بندہ ڈیسٹینیشن کنٹری میں پہنچتا ہے انشورنس ہونے کے بعد، تاکہ وہ بالکل سیف رہے. تو لوگوں کو، صحیح لوگوں کے پاس جو گورنمنٹ کے لائسنس یافتہ مین پاور پروموٹر ہیں، ان کے پاس آنا چاہیے، بجائے اس کے کہ چھوٹے موٹے ایجنٹوں کے ہتھے چڑھ کے وہ اپنی جان بھی گواتے ہیں، پیسے بھی گواتے ہیں، اور یہ حرکتیں جو ہیں یہ رکنی چاہیے. شاندار بات آپ کریں. ایک اور چیز، کیونکہ مجھے بار بار کوشچنز بھی آ رہے ہیں، اور ایک چیز میں جاننا چاہوں گا کہ جو میسنز ہوتے ہیں، جو لیبر طبقہ لوگ، ان کا تو جانتا ہے کہ بھائی انہوں نے یہ کام کس ٹریڈ میں جانا ہے. ایک پڑھا لکھا جس نے ابھی گریجویشن کی ہے، آپ اس کو کیسے انالیسس کرتے ہیں کہ وہ میکسیمم کس فیلڈ میں جا سکتا ہے؟ وہ ہاسپٹیلٹی میں جا سکتے ہیں، ہوٹلز کے ویزے بے شمار آتے ہیں، اس میں جا سکتے ہیں. یہ ذرا وائٹ کالر میں یہ اسٹور کیپر ٹائپ جابس آتی ہیں، ان میں جا سکتا ہے. تو بہترین جو بندہ گریجویشن کے بعد ہمارے پاس آتا ہے، ہم خود اس کو ٹرین کر لیتے ہیں کہ آپ ذرا 2 ماہ یہ کر لیں، اس کے بعد آپ کو بہترین جابس مل جائیں. زبردست. اور اس کے اوپر اپروکسیمیٹلی جو ایک مین کی جو انویسٹمنٹ آتی ہے، جو خرچہ آتا ہے، کتنا اپروکسیمیٹلی ہوتا ہوگا؟ وہ سر جب سے یہ کرنسی ہماری ڈی ویلیو ہوئی ہے وہ ذرا بڑھ گیا ہے، کیونکہ ٹکٹ جو پہلے ریاض کا ٹکٹ ہم لیتے تھے 30-35 ہزار روپے کا، وہ اب 1 لاکھ روپے کا ہو گیا. جیسے حج 2 سال پہلے جو ہوا تھا وہ 5 لاکھ کا ہوا تھا، اب 12 لاکھ کا ہوا پچھلے سال. ٹھیک ہے جی. اسی طرح وہ جیسے ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں سعودی عربیہ کا، ان کا جو جیسے ہمارا نیشنل بینک ہے، ان کا راجی بینک ہے، کوئی ویزا بھی اپلائی ہوتا ہے 2,000 ریال سرکار کی فیس ہے ان کی. تو 2,000 ریال پہلے 60,000 روپیہ بن جاتا تھا، اب 1.5 لاکھ روپیہ بن جاتا ہے. تو یہ چیزیں مل کے پھر بڑھتی ہیں ان کی کاسٹ جو ہے، کیونکہ ہماری کرنسی ڈی ویلیو اس وجہ سے وہ ذرا ہو جاتا ہے. جو یہاں سے کینیڈا جاتا ہے یا یہاں پہ مڈل ایسٹ میں جاتا ہے، یو کے وغیرہ جاتا ہے، اس کا بھی ہمارے سننے والوں کو ذرا رہنمائی کیجیے، اس کا کیا پروسیس؟ وہ بھی اسی طرح ہی ہے جی. ویزا پہلے جب ویزا آئے گا، پرمیشن ہوگی، پھر آپ اپلائی کریں گے، پھر آپ کا ویزا اسٹیمپ ہوگا، پھر پروٹیکٹ ہوگا، پھر آپ ٹریول کر سکیں گے. پھر آپ ٹریول کر سکیں گے. بہت سی جو یہاں پہ ہمارے خدشات تھے وہ ہمارے جیسے کینی صاحب نے دور کیے ہیں ہمارے تمام سننے والوں کو، اور جو ایسی جو فیکٹ فگرس کی وہ جو انفارمیشنز جو آپ تک یہاں پہ پہنچی ہیں، آپ ان کا اویل کیجیے گا. کیونکہ اگر میں ریکمنڈ، تو ایک انسان کہہ رہے کہ آپ ہمیں ریکمنڈ کریں، کوئی بھی انفارمیشن اگر آپ کو یہاں پہ چاہیے ہوتی ہے، آپ جو کنسرننگ جس آدمی کے تحت آپ لوگ باہر جا رہے ہوتے ہیں، پہلے یہ چیزیں ان کی ویب سائٹ کے اوپر چیک کر لیا کریں، اس کے بعد پھر آپ کسی کے تھرو باہر جانے کی کوشش کیا کریں.